نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج 17 پارے پورے ہوئے ہیں۔ 2 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی صورت مبارکہ کا نام الانبیاء ہے اور دوسری صورت مبارکہ اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن مجید نے زلزلے کا تذکرہ کیا۔ قریب زمانے میں ہمارے مسلمان ملک ترکی شام میں زلزلہ آیا، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے اور زلزلوں سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جو پہلی صورت ہے سورۃ الانبیاء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی نبیوں کا اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ پہلے 5ویں 4تھے رکوع کے اندر تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے 5ویں رکوع کے اندر۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ یہ 6واں رکوع شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں خاص طور پر حضرت نوح ہیں، اور پھر ان میں حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان میں حضرت ایوب کا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ حضرت ایوب کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی رکوع مبارکہ میں حضرت مریم کا بھی واللتی احسنت فرجہا تذکرہ کیا ہے۔ اور نبیوں میں سے جس کا تذکرہ کیا وہ مچھلی والے نبی اور پیغمبر، ان کا اسم گرامی جو ہے وہ حضرت یونس ہے۔ قرآن مجید کی صورت مبارکہ ہے 11ویں پارے کے اندر، اس کا نام صورت یونس ہے۔ وہاں تذکرہ بھی ہے صورت یونس کے اندر، اور یہاں پر بھی قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی اور پیغمبر ہیں یونس بن متی، ان کا پورا نام ہے، نیوتا بسی اس کے یہ رہنے والے تھے۔ اس قوم نے اپنے نبی اور پیغمبر کی بے قدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا اور حضرت یونس کو بتا دیا کہ یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی ہے۔ چنانچہ آپ نے قوم کو بتایا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اب عذاب آئے گا، تم نہ بچ سکو گے، اور یہ نشانیاں ہیں۔ چنانچہ جب نشانی شروع ہوئی تو آپ نے وہاں بستی سے نکل گئے کہ اب اس بستی میں اللہ کا غضب اور قہر آ رہا ہے۔ پیچھے بستی والوں نے دیکھا کہ یونس نہیں ہیں تو سمجھ گئے کہ اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی، کیونکہ جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے۔ تو سارے جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں سب باہر نکل آئے، رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ صرف ایک قوم ہے حضرت یونس کی، اللہ کے نبی نے عذاب کے بارے میں بتایا اور عذاب شروع ہو گیا، اور اس قوم نے توبہ کی، اللہ کی ذات نے اس قوم سے اس عذاب کو ٹال دیا اور وہ عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جب عذاب ختم ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہ لوگ تلاش کرنے لگے، اور حضرت یونس علیہ السلام اب یہ سمجھتے تھے کہ میں واپس کس طرح جاؤں گا، میں نے کہا تھا اللہ کی پکڑ اور عذاب آئے گا، اور عذاب تو نہیں آیا ہے، اب آگے چل دیے۔ دریا آیا، کشتی تھی، کشتی بانوں نے آپ کو کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ اب جب کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو پھر کشتی ڈولنے لگی، تو اب یہ طے ہوا کہ اگر اس میں سے کوئی آدمی کم نہ کیے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن دازی کی تو نام حضرت یونس کا نکل آیا۔ اب جب قرآن دازی میں نام نکل آیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ حضرت یونس ہی کا نام جو ہے وہ نکلتا ہے، تو آپ نے زائد لباس کو اتارا اور پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ قرآن کہتا ہے لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون،
اگر وہ ہماری تسبیح کہنے والے نہ ہوتے تو پانی کے اندر قیامت تک پڑے رہتے اور وہیں پر پانی کے اندر رہتے۔ قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے، آپ چلے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ مچھلی والا چلا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں آئے گی، لیکن فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرہ اندازی میں ان کا نام آ گیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر ایک مچھلی کو حکم ہوا، پتہ نہیں وہ کہاں گہرائیوں کے اندر مچھلی تھی، اور وہ مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا یہ خوراک نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حفاظت کی جگہ ہے، تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بطور خوراک کا نہیں کھانا ہے۔ مچھلیاں جو ہیں بڑی بڑی، بہت بڑی بڑی مچھلی ہوتی ہیں، اب تو نیٹ سے نظر آ جاتی۔ میں جب کراچی میں تھا، یہ 83-84 کی بات ہے، تو وہاں ایک سمندر ایک جگہ ہے، تو وہاں یہ کراچی میں اخبارات میں آیا کہ وہاں ایک بڑی مچھلی ہے، تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں سے لے کر دیوار تک تھی، اس سے بھی بڑی تھی، اور یہ سے لے کر یہاں تک وہ موٹی تھی، اس کا پیٹ چاک کیا ہوا تھا اور اس سے ڈرم کے ڈرم تیل کے نکلے ہوئے تھے، لیکن بعد میں تو اس سے بڑی بڑی اپنا تصویروں کے اندر مچھلیاں آتی ہیں اور مچھلیوں کو دیکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے کتنی دیر؟ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور کم زیادہ کی بھی روایات موجود ہیں۔ کہتے ہیں آپ پیٹ میں تھے تو آپ نے پانی کی تہوں کے اندر تسبیح سنی کہ کوئی پڑھنے والا، کوئی فرشتے ہوں گے یا وہ کوئی یعنی مچھلی ہوگی، وہ تسبیح کہہ رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ وہ تسبیح یہ تھی کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھ سے غلطی اور خطا ہوئی، میں آپ کی صریح اجازت کے بغیر اس بستی سے نکلا اور چلا آ گیا، آپ کی ذات پاک ہے اور مجھ ہی سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت یونس نے، پھر قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر اور تاریکیوں کے اندر، جمع کا لفظ ہے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر حضرت یونس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی عمدہ دعا ہے، قبولیت والی دعا ہے۔ پریشانیوں کے اندر اور حاجات کے وقت کے اندر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد مکرم یہ کہا کرتے تھے، گھروں میں مسورات کو بتاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اشخاص کو بتاؤ کہ وہ اس دعا کا وظیفہ جاری رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے، سعد ابن ابی وقاص، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان 10 میں سے ہیں جن کو آپ نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بن جنہ، عبیدہ بن جرہ، 10 مبشرہ، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ان سے کہا کہ فدا کا ابی و امی، سعد میرا باپ بھی تیرے لیے قربان ہو اور سعد میری ماں بھی تیرے لیے قربان ہو۔ احد میں دشمنوں کو تیر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور نشانہ لگتا تھا، آپ خوش ہو گئے۔ گزرنے والا کوئی اپنا ہوتا تو اس کو کہتے کہ تیر دے دو اور یہ سعد کو لگانے دو، ان کا نشانہ بہت ہے، آپ خوش ہوئے تو آپ نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا فدا کا ابی و امی۔ حضرت سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بڑے واقعات ہیں۔ یہ جب مکہ فتح ہوا تو آئے، بیمار ہو گئے، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور ایسے بیمار تھے شاید نا امیدی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری ہجرت ختم ہو جائے۔ کیا مطلب؟ مکہ سے گیا تھا، اب مکہ میں ہی میرا انتقال ہو جائے۔ آپ نے دعا کی اور کہا کہ سعد اللہ بھی تم سے بہت کام لیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، فاتح مصر کہا جاتا ہے،
اللہ کی ذات نے ان کے ہاتھ سے بڑی فتوحات کو دیا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد میں تجھے ایک دعا بتاؤں گا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی نہیں تھی، اٹھے اور چل دیے، گھر کی طرف قریب تھا کہ آپ داخل ہو جاتے، تو میں نے پاؤں زمین پر مارا، کھٹاک ہوا تو آپ نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ سعد؟ کہتے ہیں میں نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ کہا تم دعا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا وہ دعا مچھلی والے کی ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ یہ انہی کے لیے تھی کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ تو کہا تم نے آگے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا؟ انی کنت، انہوں نے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس پریشانی سے ان کو نکال لیا، وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ایمان والوں کو بھی ہم بچا لیتے ہیں۔ اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ ایک ہمارے دوست ساتھی ہیں، ان کے عزیز ہیں بھائی اختر صاحب، یہ سسر لگتے ہیں۔ یہ بھائی اختر صاحب جو ہیں ہمارے بھائی صادق صاحب، ان کے قریبی عزیز ہیں، بلال کے سسر لگتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہے کینسر کی، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ بھائی تنویر کا آپریٹ ہوا، اور بھی اس طرح بھائی خرم کا، اور اس طرح قاضی عبدالسلام صاحب کا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے۔ سر کی تکلیف ہے، دماغی مسئلہ ہے، شوگر، جگر، دل کا عارضہ ہے، کینسر کی تکلیف ہے، اللہ سب کو صحت دے دے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تراویح کے لیے آتی ہیں اور بعد میں بیان سنتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، سارے روزے نمازیں قبول فرما، خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے رکے ہوئے معاملات ہیں اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، ملکی حالات بہتر کر دے، معاملات سارے ٹھیک کر دے، انتشار سے اور جھگڑے سے اللہ بچا لینا۔ جو آج کے معاملات ہوئے اس میں خیر پیدا فرمائی، اے اللہ ہر طرح کی شر سے اے اللہ محفوظ فرمائے، ملک کی بہتری اور اچھائی پیدا فرما دی، سب کو مل جل کر اچھے طریقے کے ساتھ اے اللہ معاملات کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔